بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں تمہارا اور پہلی امتوں کا تقابل کیا ہے؟ مثلکم ومثل الیہود والنصارى، یعنی بڑی مقابلے کی جو مضبوط اپوزیشن ہے وہ یہ یہود و نصارہ ہے۔ ان کی بات سرکار نے کرتے ہوئے فرمایا تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال بتاؤں کیسا مقابلہ ہے، تقابل کیا بنتا ہے؟ صحابہ نے کہا محبوب فرماؤ، فرمایا کمثل رجل استعمل عمالا، یوں سمجھو، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے کسی ذات نے اعلان کیا ہو کہ آؤ مزدوروں میں مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہوں، تنخواہ دوں گا، میرے ہاں دیہڑی کرو۔ اعلان پہلا یہ تھا من یعمل لی من طلوع الشمس الی نصف النہار علی قیرات قیرات، صبح سے دوپہر تک کام کرنا ہے اور دیہڑی ایک قیرات ملنی ہے۔ مثال کے طور پر 5000 روپیہ، صبح سے دوپہر تک کام۔ سرکار فرماتے عاملت الیہود، یہود آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا ہم کام کریں گے صبح سے دوپہر تک اور ایک قیرات اجرت لیں گے۔ یہ طے ہو گیا ان سے۔ پھر اعلان ہوا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات، کون ہے جو دوپہر سے عصر تک دیہڑی کرے، اتنا حصہ دوپہر سے عصر تک، اور اسے بھی ایک ایک قیرات، مثال کے طور پر 5,000 روپیہ جو اجرت دی جائے۔ فعملت النصارى، نصارہ نے کہا ہم کریں گے۔ اب تیسرا اعلان، دیکھنا ٹائم کتنا تھوڑا سا ہے، من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین، کہ کون ہے جو عصر سے مغرب تک، صرف تھوڑا سا، کہاں صبح سے دوپہر تک، کہاں دوپہر سے عصر تک، یہ صرف عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام کریں، علی قیراتین قیراتین، ڈبل تنخواہ ان کو دی جائے، 2 قیرات، 10 ہزار ہر ایک کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ مثال بیان کی اور یہاں یہ نہیں بتایا یہ کون ہے، صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے جن کا کام تھوڑا سا ہے، تنخواہ ان کی ڈبل ہے، کام ہے صرف عصر سے مغرب تک کا اور تنخواہ ڈبل ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم، میرے غلاموں یہ تم ہو، رب جن سے کام تھوڑا سا کروائے گا تنخواہ ڈبل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو، یعنی عصر سے مغرب تک کا تھوڑا سا کام اور ڈبل تنخواہ، اور اس میں بھی ایک وجہ ختم نبوت کی ہے، اتنے کام کیوں؟ بات ہو رہی تھی دن کی، اب عصر کے بعد آگے ہے ہی غروب شمس، آگے دن ہے ہی نہیں، یہ آخر میں آنے والوں کا حصہ ہی اتنا تھا، تو ان کو تھوڑا سا رب نے کام تھوڑا سا دیا لیکن انعام بہت زیادہ دیا۔ اب اگلی بات ہے جو خطرناک، میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے رب کے دربار میں ہڑتال کر دی، یہ باقاعدہ لفظ ہے، غاضبت الیہود والنصارى، اللہ کے دربار میں یہود و نصارہ نے ہڑتال کی، غصے میں آ گئے، نعرے لگانا شروع ہو گئے، احتجاجی نعرے ہمارے خلاف، اس امت کے خلاف۔ ابھی امت آئی بھی نہیں تھی، ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا، کیونکہ ان کی عظمت پہلے ہی بیان ہوتی جا رہی تھی، اور دیکھو کیا شان ہے اس امت کی، ان کی آقا کی شان تو اپنی جگہ، اس امت پر جب اعتراض ہوا تو جواب خود رب ذوالجلال نے دیا۔ جب یہود و نصارہ نے ہڑتال کی، نعرے کیا تھے، یہ نعرہ بھی سرکار نے بتایا، حدیث میں موجود ہے بخاری شریف میں، انہوں نے کہا ما لنا اکثر عملا واقل اجرا، رب یہ کیا ہوا، کام کرنے کی باری ہو ہم زیادہ کریں اور تنخواہ لینے کی باری ہو تو یہ بعد والے زیادہ لیں، ہم صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے عصر تک اتنی ٹوکری اٹھائیں اور ایک ایک کی رات، اور یہ بعد والے عصر سے مغرب تک تھوڑی سی اٹھائیں تو 2 کی رات، ایسا کیوں ہے؟ اب رب ذوالجلال نے بڑا خوبصورت جواب دیا، هل نقصت من حقکم شیئا، مجھے تو بتاؤ میں نے جو تمہارا حق بنتا تھا وہ تمہیں نہیں دیا؟ تم ان سے مقابلے بازی نہ کرو، تم اپنی بات کرو، هل نقصت من حقکم شیئا، کیا تمہارا حق میں نے گھٹ کیا ہے؟ تو یہود و نصارہ نے کہا رب اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ہمارا حق ملا ہے، جتنا ہمارا حق بنتا ہے وہ ہے، لیکن
آخر ہم امت ہے، وہ بھی ایک امت ہے، ہم بھی کسی نبی کے غلام ہیں، وہ بھی ایک نبی کے غلام ہیں. تو ان سے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے جتنا کام کروا، انہیں تو چھٹیاں اتنی دے گا کہ عصر سے مغرب تک تھوڑا سا، اور پھر انہیں تو ڈبل تنخواہ دے گا. ڈبل ایک نعرہ تھا ان کا کہ کام ہمارے جتنا کریں. اب اس میں وقت نہیں کہ میں تفصیل کروں، یعنی انہیں یہ تھا کہ جس طرح مال غنیمت ہم نہیں لے سکتے، آگ جلا جاتی ہے، قربانی کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، قبول تب ہوتی ہے جب آگ جلا جائے، اور جس وقت بدن پہ پلیدی لگ جائے تو جسم داغنا پڑتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کاٹنا پڑتا ہے. اس طرح کے ان کے بھی احکام بنا، انہیں بھی پورا ہمارے جتنی ان کی مشقت رکھ، ان سے تھوڑا سا اور اجرت ان کو ڈبل. ایسا کیوں ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء. تمہیں جو تمہاری دیہڑی تھی وہ نہ ملتی ہوتی تو تم اعتراض کرتے. تم مان گئے کہ تمہارا حق تمہیں ملا، تو باقی بک بک نہ کرو. تم میرے ہاں ٹوکری اٹھا کے کوئی میرے خزانوں کے منشی نہیں بن گئے. یہ فضل میرا ہے، میں جسے چاہوں جتنا دے دوں. تو میرے پیارے کے پیارے غلام ہیں، کام تھوڑا کرواؤں گا، تنخواہ زیادہ عطا فرماؤں گا. رسول اللہ